بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کلاس 7 سبجیکٹ اسلامیات، لیسن ہے آپ کا عہد نبوی کے ماہ و سال، مدنی دور، جز الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدنی معاشرے کا استحکام۔ اصل ہے آپ کا ان غزوات کے نتائج کا جائزہ لے کر اپنی عملی زندگی کے لیے سبق حاصل کر سکیں۔ آپ کا جو سی ورک ہے وہ ہے ریڈنگ صفحہ نمبر 31 سے غزوہ بنو نصیر مکمل، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 3 کا جز 2۔ آپ کے پاس پیج نمبر ہے 31۔ غزوہ بنو نذیر، یہودیوں کا ایک دوسرا بڑا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ انہوں نے ایک موقع پر جبکہ رسول کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فیصلے کے سلسلے میں ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے، خفیہ سازش کے ذریعے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان کی سازش کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 10 دن کی مہلت دیتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر بھی عبداللہ بن ابی یہودیوں کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، جس سے بنو نصیر حوصلہ پا کر مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن جاری رہا۔ بالآخر بنو نصیر ہمت ہار گئے اور اپنی ساری طاقت کے باوجود مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ انہوں نے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں شہر چھوڑ کر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا اور اس کی سزا قتل تھی۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین حکمت عملی اور سیاسی تدبر کے ساتھ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی اور یہودی اور منافقین کی سازشوں کے سد باب کے لیے اقدامات بھی کیے۔ غزوہ بنو قینقاع اور بنو نذیر میں یہودیوں کی شکست نے یہ ثابت کر دیا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ منافقانہ سازشیں وقتی طور پر فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن جس کی مدد اللہ تعالیٰ کرے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ عبداللہ بن ابی گروہ کا سربراہ تھا، مشرکین کے، منافقین کے، معاصرین کے یا مہاجرین کے؟ تو بے اس کا آنسر ہے منافقین کے۔ بے ہے آپ کے پاس یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں کھلم کھلا اپنے حسد اور کینے کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ الف غزوہ بدر کے بعد، بے غزوہ احد کے بعد، جیم غزوہ خندق کے بعد، دال غزوہ تبوک کے بعد۔ اس کا آنسر ہے غزوہ بدر۔ مدینہ منورہ کے یہودی معاہدے کی روح سے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاست مدینہ کا سربراہ تسلیم کر چکے تھے۔ الف صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، مقاطع قریش۔ اس کا بے ہے میثاق مدینہ۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے قبائل تھے، 1 2 3 یا 4؟ آنسر ہے 3۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کی مہلت دیتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بنو قینقاع کو، بنو نذیر کو، بنو حارث کو، بنو قریظہ کو۔ تو اس کا بے آنسر ہے بنو نذیر کو۔ اور آپ کے پاس جو سوال نمبر 3 تفصیلی جواب میں بے ہے غزوہ بنو نذیر کے اسباب بیان کریں، تو اس کا آنسر جو ہم نے آج ریڈنگ کی ہے، غزوہ بنو نذیر، یہودیوں کا ایک دوسرا بڑا قبیلہ بنو نذیر تھا، یہاں سے لے کے آپ نے کرنا ہے، اور اس کی سزا قتل تھی۔ یہاں تک آپ کا اس لانگ کوسچن کا آنسر ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا ہوم ورک ہے، ہوم ورک میں سوال نمبر 1
پہلے 3 جز لکھے، یعنی کہ آپ نے پہلے 3 MCQs ہوم ورک میں کر کے پورٹل پر اپلوڈ کرنے ہیں۔ اور نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔